ایسے دن بھی آتے ہیں جب میں اپنے نیتاؤں اور نام نہاد سنتوں کی تقریروں کو سنتا ہوں تو مایوسی مجھ پر اس قدر غلبہ پا لیتی ہے کہ میرے اندر سے ایک چیخ ابھرتی ہے، جہنم میں جائیں یہ سب، میں ان کی بکواسیات پر مضطرب ہو کر اپنی زندگی کیوں برباد کروں۔ جب میں ڈپریشن پر غلبہ پا لیتا ہوں تو میرے اندر غصے کی ایک لہر ابھرتی ہے اور میں اپنے آپ سے کہتا ہوں یہ میری مادر وطن ہے، میں عہد وسطیٰ کی ذہنیت رکھنے والے ان جنونیوں کو کسی مندر کی درست جگہ بنیاد رکھنے کے لایانی جھگڑے میں بیش قدر برس ضائع کرنے میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں تو کھلم کھلا چیخ چیخ کر احتجاج کروں گا۔ اور اب ہندو جنونیوں نے گجرات میں معصوم اور نہتے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ سن 2002 کے بلووں کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے۔ میں ایک پرانی دستاویز کا حوالہ دینا پسند کروں گا۔ جج میڈن نے 1970 میں بھیوانڈی اور جلگاؤں میں ہونے والے فسادات کے بعد مہاراشٹر حکومت کے لیے اپنی رپورٹ کے آخر میں لکھا تھا، یہ نفرت اور تشدد، تعصب اور دروغ حلفی کی سرزمین پر ایک تنہا، مشقت طلب اور تھکا دینے والا سفر تھا۔ راستے میں ملنے والے لوگ شقی القلب اور انسانوں کے خون کے پیاسے تھے۔ اس سفر میں وہ سیاستدان ملے جو فرقہ وارانہ نفرت اور مذہبی جنونیت کا دھندا کرتے ہیں، ایسے مقامی رہنما ملے جو تفرقے اور تلخی کے بیج بو کر اقتدار تک رسائی پاتے ہیں، ایسے پولیس افسر اور سپاہی ملے جو اپنی وردی کی حرمت نہیں کرتے تھے، بے ضمیر تفتیش کار افسر ملے، جھوٹ اور فریب کاری پر کاربند لوگ اور قتل و خون ریزی کا بیوپار کرنے والے ملے۔ شاید وہ نریندر مودی کے گجرات کے حوالے سے لکھ رہا تھا، تاہم کم از کم SB 54 کی مہاراشٹر حکومت نے جج میڈن کی رپورٹ کو اس کی تمام تجاویز و سفارشات سمیت قبول کر لیا تھا۔ مودی کی حکومت نے تو قومی انسانی کمیشن کی رپورٹ کو نادرست اور متعصبانہ قرار دے کر رد کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت کا طرز عمل بھی کوئی مختلف نہیں تھا۔ ارون جیٹلے جیسے وزیروں نے شرمناک انداز میں مودی کے موقف کی تائید کی۔ ان کے مطابق یہ جعلی سیکولر لوگوں کا محض پروپیگنڈا تھا۔ انسان کسی ایسی حکومت سے کیا توقع کر سکتا ہے جو کہ کھلم کھلا قاتلوں کی حمایت کر چکی ہو؟ یہ امر واضح ہے کہ گودھرا میں ٹرین پر حملہ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق ہوا تھا۔ ملزموں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے بجائے حکومت شرنگیزوں سے مل گئی اور اس کی پولیس اور وزیر اعلیٰ بدلے اور انتقام کے جنون میں مبتلا ہو گئے۔ یہ امر بھی واضح ہے کہ انتقام انتہائی شیطانی اور مؤثر تھا، کیونکہ اس کا منصوبہ بھی پہلے بنا لیا گیا تھا۔ باوثوق رپورٹیں موجود ہیں کہ گودھرا والے واقعے کے بعد چند گھنٹوں کے اندر اندر گجرات کے مختلف حصوں میں مسلح گروہ سڑکوں پر نکل آئے تھے اور ان کے پاس مسلمانوں کے گھروں اور املاک کی فہرستیں تھیں۔ سینکڑوں مسلمانوں کو شدید زد و کوب کر کے قتل کر دیا گیا یا زندہ جلا دیا گیا۔ مسلمان عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی، گھروں اور دکانوں کو لوٹا اور جلایا گیا۔ میں پہلے بھی 1947 اور 1984 میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتے دیکھ چکا ہوں۔ پولیس قتل عام کو تماش بینوں کی طرح دیکھتی رہی تھی۔ یقیناً انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ مداخلت نہیں کریں، بلکہ لٹیروں اور قاتلوں کو، بے بس مردوں اور عورتوں کو ایسا سبق سکھانے دیں جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکیں۔ گجرات میں وہ اس سے کئی قدم آگے چلے گئے۔ پولیس صرف بے حرکت ہی نہیں رہی، بلکہ جب فوج پہنچی تو پتہ چلا کہ پولیس بھیجی ہی نہیں گئی تھی۔ فلیگ مارچ اتنے مضحکہ خیز تھے کہ انہوں نے شرنگیزوں پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ انہیں صرف یہ احکامات ڈرا سکتے تھے کہ شرنگیزوں کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے، مگر یہ احکامات بہت تاخیر سے جاری کیے گئے۔ اس وقت تک سینکڑوں نہتے اور بے بس مسلمانوں کو موت کی گھاٹ اتارا جا چکا تھا اور ان کے اثاثے لوٹ کر ان کی جائیدادوں کو نذر آتش کیا جا چکا تھا۔ جن افسروں نے اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کی اور دہشت گردوں کے منصوبوں میں رخنہ اندازی کی، ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ حد تو یہ تھی کہ بلبوں کے متاثرین کے لیے بنائے گئے کیمپوں میں بھی خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ، اس کے ساتھی وزراء اور IG پولیس نے اپنے فرائض ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ فسادات ہوئے سال ہو چلا ہے، مگر بے شمار مسلمان بے گھر ہیں۔ جو مسلمان اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں، انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ پولیس میں درج کردہ تمام شکایات واپس لے لیں۔
وہ اپنے ہندو ہمسایوں کے رحم و کرم پر ہیں، جنہوں نے انہیں خبردار کر دیا ہے کہ وہ اپنی ماتحت حیثیت کو کبھی فراموش مت کریں۔ اگر گجرات کے مسلمانوں پر مذہبی ٹیکس لگا دیا جائے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں پر تشدد کے بدترین واقعات گجرات میں ہوئے ہیں، جو کہ باپو گاندھی کی آبائی ریاست ہے۔ ایسا برسوں سے ہو رہا ہے۔ سن 2002 کے فسادات سے پہلے ریاست کے قبائلی علاقوں میں عیسائی مشنریوں پر حملے ہوئے تھے۔ ہر روز حملوں اور ڈرانے دھمکائے جانے کی خبریں آ رہی تھیں۔ ہم ایسی خبریں آئندہ بھی سنیں گے۔ 1990 کی دہائی کے اواخر سے اخبارات اس فرقہ واریت کا الزام سنگھ پریوار کے نئے فاشسٹ اراکین کو دے رہے تھے، یعنی RSS، وشوا ہندو پریشد، بجرنگ دل اور شیو سینا ماں BJP کی حکومت کے۔ اقلیتی کمیشن کی رپورٹ نے قومی اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں کی توثیق کر دی۔ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہوں ان کے لیے تباہ شدہ گرجا گھروں، درگاہوں، مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کی تصویری شہادتیں دستیاب ہیں۔ سب سے زیادہ مہمل ریاست کی حمایت سے کی جانے والی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کی یادگاروں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ میں نے پہلی مرتبہ اس کا مشاہدہ 1998 میں کیا۔ گجرات کے دارالحکومت احمد آباد کو عہد وسطیٰ میں ایک مسلمان حکمران نے آباد کروایا تھا۔ میں نے دیکھا کہ احمد آباد کی طرف جانے والی مرکزی ہائی وے پر نصب مائل سٹونز پر سے احمد آباد کو مٹا کر احمد آباد لکھ دیا گیا تھا۔